بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران اور عراق جنگ کے حوالے سے۔ ایران عراق جنگ جس کو 40 برس بیت چکے ہیں۔ ایران اور عراق کے مابین ہوئی جنگ مشرق وسطیٰ کا خونریز ترین تنازعہ تھا۔ 8 سالہ اس طویل جنگ میں کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اس تنازع کی وجہ سے اس خطے میں فرقہ وارانہ تقسیم میں بھی اضافہ ہوا۔ 22 ستمبر سن 1980 کو عراقی آمر صدام حسین نے ایرانی حدود میں فوجی دستے روانہ کیے تھے، جس کے نتیجے میں 8 سالہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ 2 شیعہ اکثریتی ممالک میں یہ جنگ ایک علاقائی تنازع کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ الجزائر معاہدہ۔ اس جنگ سے 5 برس قبل سن 1975 میں اس وقت کے نائب صدر صدام حسین اور ایران کے شاہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں سرحدی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاہم بغداد حکومت نے ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں واقع 3 جزائر پر حملے کی سازش تیار کی تھی۔ ان جزائر پر ایران اور متحدہ عرب امارات دونوں ہی اپنا حق جتاتے تھے۔ اہم آبی ذریعہ۔ 17 ستمبر سن 1980 کو عراقی حکومت نے الجزائر معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 200 کلومیٹر طویل اہم ایشیائی دریا شط العرب پر اپنا حق جتا دیا تھا۔ گلف کا یہ اہم دریا دجلہ اور فرات سے مل کر بنتا ہے۔ شہروں اور بندرگاہوں پر بمباری۔ عراقی صدر صدام حسین نے ایرانی ہوائی اڈوں پر بمباری کی، جن میں تہران کا ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ ساتھ ہی عراقی فورسز نے ایرانی فوجی تنصیبات اور آئل ریفائنریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں عراقی فورسز کو مزاحمت نہیں ملی اور اس نے قصر شیری اور مہران سمیت ایران کی جنوب مشرقی پورٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شط العرب سمندر سے جا ملتا ہے۔ مشترکہ دشمن۔ اس جنگ میں گلف ممالک نے عراق کا ساتھ دیا۔ بالخصوص سعودی عرب اور کویت کو ڈر تھا کہ ایرانی اسلامی انقلاب مشرق وسطیٰ کے تمام شیعہ اکثریتی علاقوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک بھی عراق کے ساتھ تھے اور انہوں نے صدام حسین کو اسلحہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ایران فورسز کی جوابی کارروائی۔ ایرانی فورسز کی طرف سے جوابی حملہ عراق کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوا۔ اس کارروائی میں ایرانی فوج نے خرم شہر پورٹ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ تب عراق نے سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے اپنی افواج واپس بلا لیں، تاہم ایران نے جنگ بندی تسلیم نہ کی اور عراقی شہروں پر بمباری شروع کر دی۔ اپریل سن 1984 میں دونوں ممالک کی افواج نے شہروں پر حملے کیے۔ یوں دونوں ممالک کے 30 شہر شدید متاثر ہوئے۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال۔ اس جنگ میں عراقی صدر صدام حسین نے کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے۔ سن 1984 میں ایران نے یہ الزام عائد کیا، جسے بعد ازاں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ سن 1988 میں بھی عراقی فورسز نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ جون 1987 میں عراق نے ایرانی شہر سردشت میں زہریلی گیس سے حملہ کیا، جبکہ مارچ 1988 میں کرد علاقے میں عراقی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ فائر بندی۔ 18 جولائی سن 1988 کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے پیش کردہ فائر بندی کی تجویز قبول کر لی۔ اس جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی درست تعداد کے بارے میں مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 6.5 لاکھ افراد اس تنازع کے سبب ہلاک ہوئے۔ دونوں ممالک نے 20 اگست سن 1988 کو جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ نیا باب۔ سن 2003 میں جب امریکی فوج نے عراقی آمر صدام حسین کا تختہ الٹ دیا تو مشرق وسطیٰ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ تب سے ایران اور عراق کے باہمی تعلقات میں بہتری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب دونوں ممالک نہ صرف اقتصادی بلکہ ثقافتی اور سماجی معاملات میں بھی باہمی تعلقات بہتر بنا چکے ہیں۔